اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40، اور یہاں پر ہم نے بنی اسرائیل کی تاریخ کا کچھ تذکرہ کیا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ آخر ایسی کیا بات ہے اس قوم میں کہ اس کے متعلق قرآن مجید میں اس قدر تفصیل بیان کی گئی ہے، خصوصاً سورہ بقرہ میں۔ اور ہم نے اس بات کو سمجھا ہے کہ بنی اسرائیل دراصل ایک ایسی قوم تھی جس پر اللہ نے بہت سے انعامات کیے۔ ان انعامات کے ملنے کے بعد اس قوم نے جو رویہ اختیار کیا، اس رویے سے اللہ رب العزت ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ ان کے اس غلط رویے کی وجہ سے ہم نے ان سے یہ نعمت چھین لی، وہ اعزاز چھین لیا، اور وہ اعزاز ہم نے تمہیں دے دیا، اور ہمیں اس رویے سے بچنا چاہیے۔ اصل میں یہ بات سکھائی جا رہی ہے۔ وہ رویے تھے، وہ اعمال تھے، وہ مختلف ان کے عقائد کی خرابیاں تھیں، وہ سارا کا سارا بڑی تفصیل سے آگے آ رہا ہے۔ لیکن ہمیں اس سے سبق لینا ہے، نہ یہ کہ ہم بنی اسرائیل کے بارے میں رائے قائم کر کے بیٹھ جائیں کہ وہ ایسے تھے، ویسے تھے، برے تھے، بس ہم ایسے نہ بن جائیں، اس لیے بتایا گیا۔ تو فرمایا اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور پورا کرو اس عہد کو جو تم نے مجھ سے کیا، تو میں پورا کروں گا اس عہد کو جو میں نے تم سے کیا تھا، اور خاص طور پر تم مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔ اس رکوع کی ابتدا سے ہی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو دعوت دی ہے، اور دعوت کا اسلوب سمجھایا ہے کہ اگر آپ کسی بھی شخص کو جو آپ کا ہم عقیدہ نہیں ہے، ہم خیال نہیں ہے، اس کو دعوت کیسے دینی ہے دین کی۔ ہمارا دعوت کا اسلوب بڑا مختلف ہے۔ ہم صرف فتوی بازی پر اور لوگوں کو زبردستی گمراہ قرار دینے پر، کافر قرار دینے پر، جہنمی قرار دینے پر تلے رہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کا دین بڑی حکمت کے ساتھ پھیلا ہے۔ وہ حکمت یہاں پر آشکار ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی قوم سے خطاب شروع کیا ہے جو بڑی ہی ضدی، ہٹ دھرم، حاسد، بغض رکھنے والی اور دشمن تھی اسلام کی۔ لیکن اس قوم سے بھی خطاب جب کیا گیا تو ان کو پہلے ڈانٹ نہیں پلائی گئی، بلکہ سب سے پہلے ان کو قریب لانے کے لیے یہ فرمایا کہ یاد کرو میں نے تم پر نعمت کی تھی۔ یعنی اللہ رب العزت انہیں اپنی محبت جو ان کے ساتھ تھی وہ یاد دلا رہا ہے کہ میں نے تم پر نعمت کی تھی، وہ نعمت یاد کرو، میرا احسان یاد کرو، اور میری طرف آ جاؤ۔ اور میری طرف آنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ جو رسول میں نے بھیجا ہے اس کے ساتھ دین پر عمل کرنے کا عہد کر لو، تو تم میرے ساتھ، میں تمہارے ساتھ۔ اللہ کی محبت اگر کسی کو چاہیے تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہی بات سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے کچھ یوں فرمائی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی محبت جس کو چاہیے، جسے اللہ تک پہنچنا ہے، جس کی جستجو اللہ ہے، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی لازم ہے۔ ان کی پیروی کے بغیر اللہ نہیں مل سکتا، اللہ کی محبت نہیں مل سکتی۔ تو جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں،
اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے اعمال، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں اس کا اطلاق نہیں کرتے تو وہ محبت کے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا تھا اذکروا نعمتی، لیکن اللہ نے نعمت کا ذکر کرنے کے بعد خصوصی طور پر یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، کیونکہ بعض اوقات انسان کسی نعمت کے ملنے پر سمجھتا ہے کہ اس پر میرا حق تھا، یہ میرا استحقاق تھا کہ مجھے یہ نعمت ملتی کیونکہ میں نے اس کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے۔ یعنی یہ سبق ملا کہ نعمت ہمارا استحقاق نہیں ہوتا، نعمت اللہ کی طرف سے ہم پر اس کا فضل ہوتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں نعمت، جب ہم بات کرتے ہیں نعمت، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ نعمت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بڑی اچھی ہو، پیسے کی ریل پیل ہو، بہترین گھر ہو، بہت اچھے سے ہم رہتے ہوں، یہ نعمت کا تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے پاس اصل نعمت یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ رب العزت کافر کو بھی دیتا ہے، بلکہ مومن سے زیادہ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں پہلے بھی کفار ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ مالدار ہوا کرتے تھے، آج بھی کفار ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ مالدار ہیں۔ یہ دنیا میں ایک انڈیکس بنایا گیا ہے، فوربس 100 لسٹ، اس میں دنیا کے 100 مالدار ترین انسانوں کا نام ہوتا ہے۔ 100 مالدار ترین انسان، آپ کو حیرت ہوگی کہ ان 100 میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، عرب کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن 100 میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ 135ویں نمبر پر جا کر ایک مسلمان آتا ہے، وہ رشیا کا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نعمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیسے کی ریل پیل ہو، بڑا مالدار ہو جائے بندہ، یہ تو دنیا گزارنے کے لیے تھوڑا سا سامان ہے۔ اصل نعمت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین میں نے پسند کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ اصل نعمت ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے عطا کی ہے، لیکن ہم بہت کم شکر گزار ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے اس نعمت کی قدر کیا ہے۔ یقین جانیے ہدایت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اگر ہدایت کو ایکویشن میں سے نکال دیں تو ہر نعمت زحمت بن جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک بندے کو اللہ نے صحت دی ہے، صحت ایک نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر اس صحت کو ملنے کے بعد وہ اللہ کی نافرمانی کے ہی کام کرتا چلا جائے، گناہ کرتا چلا جائے، اپنی اس صحت کو، توانائی کو، طاقت کو بغاوت میں اللہ کی استعمال کرے، تو وہ گناہ گار بڑے سے بڑا بنتا چلا جائے گا، وہ نعمت اس کے لیے مصیبت اور عذاب بن جائے گی۔ لیکن اگر وہ اس صحت کو استعمال کرے اللہ کی رضا کے لیے، وہ اس صحت کو استعمال کرے کہ فجر کی نماز میں کتنی بھی سردی ہوگی، اللہ نے مجھے صحت دی ہے، میں جاؤں گا مسجد، وہ صحت کو استعمال کرے، اللہ کے رستے میں جہاد کرے، کوشش کرے، دین کے لیے وقت لگائے، تو وہ صحت ایک بہت بڑی نعمت بن جائے گی، کیونکہ اس کے ساتھ دین مل گیا۔ اللہ نے کسی کو سواری دی ہے، اس سواری پر وہ بیٹھ کر مسجد آتا ہے، وہ نعمت اس کے لیے ہدایت کی دولت کے ملنے کے ساتھ اب نعمت بن گئی، ورنہ اسی سواری پر بیٹھ کر وہ گناہوں کے کام بھی کر سکتا ہے۔ اگر اس سواری کو اس نے اللہ کی بغاوت میں استعمال کیا تو وہ نعمت بھی اس کے لیے زحمت بن جائے گی۔ اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہے، اسے وہ دین کے راستے میں خرچ کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، تو وہ نعمت دراصل ایمان اور ہدایت کی دولت کے ساتھ مل کر نعمت بن جائے گی۔ ورنہ اگر وہ اسی پیسے کو برے کاموں میں خرچ کرے تو وہ نعمت اس کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ یعنی مطلقاً اگر کوئی نعمت ہے تو وہ ہدایت اور دین ہے، باقی ساری نعمتیں اس کی مرہون منت ہیں، جو اس کے ساتھ مسلسل چلیں گی وہ نعمتیں بن جائیں گی، جو اس کے خلاف چلیں گی وہ مصیبت اور زحمت بن جائے گی۔ لہٰذا اللہ کی نعمت سب سے بڑی ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی ہے،
اور بنی اسرائیل کو بھی یہی بات یاد دلائی کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی. اور آگے جا کر ہمیں اس بات کا ذکر ملے گا اسی رکوع میں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان نعمتوں میں یہ نعمت تھی کہ میں نے تمہیں ساری دنیا کے لوگوں پر فضیلت عطا کی. بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت عطا کی. وہ فضیلت کیا تھی؟ کہ اللہ نے ان میں پے در پے نبی اور رسول بھیجے. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک تقریباً یہ 2000 سال کی ایک تاریخ ہے، 2000 سال سے بھی طویل. اور اس تاریخ میں کوئی ایسا وقت نہیں گزرا بنی اسرائیل پر کہ جس میں کوئی نبی یا رسول نہ آیا ہو. کوئی نبی اور رسول نہ آیا ہو، ایسا نہیں ہوا. ہر دور میں ان کے لیے اللہ نے نبی اور رسول بھیجا، ان کی ہدایت کے لیے، ان کے دین کو مستحکم کرنے کے لیے. ان میں بادشاہ اللہ رب العزت نے بنائے، ایسے ایسے بادشاہ جن کی نظیر نہیں ملتی. سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. کیسے بادشاہ تھے وہ؟ آج کا بادشاہ اپنے ملک کا بادشاہ ہوتا ہے. آج کا بادشاہ تھوڑا سا اس کی طاقت بڑھ جائے تو ایک بر اعظم کا بادشاہ بن جاتا ہے. اس سے بڑا کیا ہوگا؟ 2 بر اعظم کا ہوگا. لیکن 7 بر اعظم دنیا کے، اور صرف زمین نہیں، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تو سمندروں پر بھی تھی. سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں تھی، جنات پر بھی تھی. سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تو ہواؤں پر بھی تھی. ایسی بادشاہت اللہ نے انہیں عطا کی تھی کہ جس کی کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں. تو یہ بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت دی. ایسے ایک سلسلہ چلا ہے، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ نے کلام کیا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اولو العزم رسول میں سے ہیں، ہمارے بھی رسول ہیں. اللہ نے انہیں کوہ طور پر بلایا، ان سے مخاطب ہوا اللہ، انہیں تختیوں پر ہدایات لکھ کر دی. بنی اسرائیل پر اللہ نے بڑے انعامات کیے. لیکن آپ پڑھتے جائیں گے کہ ان انعامات کے ملنے کے بعد اس قوم نے کیا کیا. اپنے ہی دور کے نبی اور رسول ان کو یہ تکلیف پہنچاتے تھے، اللہ سے بغاوت کرتے تھے، اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے، اللہ کی کتاب کو چھپاتے تھے، اس کے مضامین میں تبدیلی کرتے تھے، پیسہ کمانے کے لیے اللہ کی کتاب کو بدل دیا کرتے تھے کہ لوگوں کی مرضی کا فتویٰ دو تاکہ لوگ پھر خوش ہو کر ہمیں انعام اور اکرام سے نوازیں گے. اللہ نہ کرے کہ یہی کام اگر ہم نے بھی شروع کر دیے تو پھر آپ سوچئے کہ بنی اسرائیل کا وہ حال نہیں ہوا جو ہمارا حال ہو جائے گا. اور آج جو اس امت کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو بنی اسرائیل کی طرح بھلا دیا ہے. ہمارے بڑوں نے بھلا دیا ہے، ہمارے علماء نے پسے پش ڈال دیا ہے. اللہ کی کتاب کو چھپایا جا رہا ہے. اللہ کی کتاب میں رد و بدل تو نہیں کیا جا رہا، لیکن اس کے مضامین کو اپنی مرضی کے مطابق بیان کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا کوڑا اس امت پر برس رہا ہے. لیکن ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. اگر ہم سنبھل گئے تو یقین جانیے کہ اللہ رب العزت ہم سے بڑی محبت کرتا ہے. اور یہی بات اس نے بتائی کہ میری نعمت کو یاد کرو بنی اسرائیل، میں نے تم پر کی تھی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم نے جو عہد مجھ سے کیا اس کو پورا کرو. اوفی بِعَهْدِكُمْ، میں اس عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا. یہ عہد کیا تھا؟ اس پر ہم کل بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں بنی اسرائیل کی اس بری روش سے محفوظ فرمائے. آمین. استغفر اللہ.